میرے محترم دوستوں عزیزو، علم عمل کی کسوٹی ہے۔ علم ہی اصل امت کا قائد ہے۔ اپنے ہر قول و عمل کو علم و علم پر پیش کرو، ہر اپنے علم و عمل کو علماء پر پیش کرو۔ علماء قائد ہیں، علماء قائد ہیں اور امام ہیں، اور امت مقتدی ہے، امت مقتدی ہے۔ علماء قائد ہیں، علماء مقتدی ہیں، امت مقتدی ہے۔ علماء اس لیے مقتدی ہیں کہ اصل علم امام ہے، اور سارے اعمال اور اقوال اور افعال وہ علم کے تابع ہیں۔ اس لیے ہم قدم قدم پر اقوال میں، افعال میں، اعمال میں، سب کہیں میں علماء کی رہبری اور ان کی طرف سے ملنے والی ہدایات کے سب پابند ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اس لیے کہ علم سے ہٹ کر جہل اور ضلالت ہے، علم سے ہٹ کر جہل اور ضلالت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر بیان اور ہر قول اور ہر عمل میں یہ دیکھیں کہ علماء حق کیا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام و خلفائے راشدین اس بارے میں سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، اس بارے میں سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، اس بارے میں سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ وہ اپنے عمل کی قبولیت کی فکر عمل سے زیادہ کرتے تھے۔ میرا یہ قول و عمل علم کے مطابق ہے یا خلاف؟ میں نے ساری تمہید اس لیے عرض کی ہے کہ بسا اوقات بیانات میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہیں بھی کسی بھی معمولی بات میں بھی انبیاء علیہ السلام کی عصمت اور ان کی عظمت اور ان کے مقام کے خلاف ہو جاتی ہے۔ جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سے مختلف مواقع پر بیانات میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، خاص طور پر ان کا انفرادی عبادت میں مشغول ہو جانا، اس بارے میں بیان ہوا ہے۔ کوئی بھی ایسی بات جس سے انبیاء علیہ السلام کی عظمت اور ان کی عصمت اور انبیاء علیہ السلام کے کام پر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خطا یا غلطی کا شائبہ بھی ہو، اس سے ہمیشہ رجوع کرنا چاہیے، اس سے ہمیشہ رجوع کرنا چاہیے۔ اس واقعے میں کیونکہ اس بات کا یقینی طور پر اس طرف ذہن جاتا ہے کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے الگ ہونے کی وجہ سے گمراہی آئی، یہ بات نہ آئندہ بیان کی جائے اور نہ اس خطا کی تائید کے لیے کوئی کوشش کی جائے، بلکہ ایسی چیزوں سے احتیاط اور اجتناب کرنا چاہیے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، دعوت اور عبادت، اور وہ دونوں میں پوری کوشش کرتے ہیں، دونوں میں پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس بات کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے کہ کسی ایک عمل کی کوشش سے خدا نہ کرے ان کے ایک عمل کا ایک کام کا نقصان ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہیں بیانات میں یہ بات آ گئی ہو تو ہم اس کو رجوع کرتے ہیں اور ساتھیوں کو بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کتنی احتیاط کرتے تھے فتویٰ دینے میں، کتنی احتیاط کرتے تھے کسی بات کے جواب دینے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی تائید میں یا اس بات کو ثابت کرنے میں
کوئی کوشش کرنا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، چیز غلط ہے، وہ غلط ہے. اس لیے اس سے یعنی اعتقاداً اور قولاً ہر طرح سے رجوع کرنا چاہیے. سنو، فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید العلماء کہلاتے ہیں، سب سے زیادہ حلال حرام کے جاننے والے، خیر دے علماء حق کو کہ وہ اس طرح کی غلطیوں کی طرف متوجہ فرماتے رہتے ہیں. اس لیے بھی یاد رکھو کہ ہمیشہ اس طرح کی چیزوں میں علماء کے متوجہ کرنے پر ان کو اپنا محسن سمجھا، محسن سمجھا، اپنی بات کی تصویر میں ان کو مقابل سمجھنا بڑی حماقت کی بات ہے. علماء کو اپنا محسن سمجھا، اور یہ تو یقینی بات ہے کہ ٹوکنے والے کو ہمیشہ محسن سمجھے، ٹوکنے والے کو ہمیشہ محسن سمجھے. بلکہ صحابہ کرام تو ٹوکنے والوں کو تیار کرتے تھے، ٹوکنے والوں کو تیار کرتے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 جمعہ اعلان کرتے رہے، مال ہمارا ہے، اس کو چاہیں گے دیں گے، چاہیں گے نہیں دیں گے. 4 جمعہ ہو گئے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی ان کی غلط بات کی تردید کرتا. 4تھے جمعہ میں بڑی نخرے ہوئے، کہا معاویہ غلط کہتے ہیں، مال اللہ کے رسول کا ہے، ان کے حکم طریقے کے مطابق خرچ ہو. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی میاں کرتے ہوئے لوگوں نے کہا بس اب بڑی میاں کی شامت آ گئی، وقت آ گیا، کیوں بولے ابھی کے ساتھ. اندر جا کے دیکھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ فرما رہے تھے احیانی احیا اللہ، اس نے مجھے زندگی بخش دی ہے، اللہ اس کو زندہ سے رہا، اس نے مجھے زندگی بخش دی ہے. ورنہ میں تو مر رہا تھا کہ جس ذمہ دار اور امیر میں کو کوئی ٹوک نہ سکے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں. اس طرح اپنے کو ٹوکنے والوں کو تیار کرتے تھے. جی ہاں، 4 جمعہ اعلان کر کے تیار کیا کہ کوئی اعتراض کرے، کوئی ٹوکے، تاکہ معلوم ہو کہ ہاں ہمیں ٹوکنے والے ہیں. یہ بات ہے. اس لیے علماء کا، ٹوکنے والے علماء کا اپنے اوپر احسان سمجھا کر اللہ جزائے خیر دے علماء حق کو کہ ایسی جو کی طرح متوجہ فرماتے رہتے ہیں جس کے بیان کرنے میں انبیاء علیہ السلام کی ذات، ان کی شخصیت، ان کی عصمت اور ان کے مقام کے خلاف کوئی ذرہ برابر کوئی شائبہ بھی ہو، ایسی چیز کی طرف علماء متوجہ فرما دیتے ہیں. ایسی چیزوں سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے. تو فرماتے ہیں میرے محترم دوستوں عزیز ہو، علم عمل کی کسوٹی ہے. علم ہی اصل امت کا قائد ہے. اپنے ہر قول و عمل کو علم و علماء پر پیش کرو، ہر اپنے علم و عمل کو علماء پر پیش کرو. علماء قائد ہیں، علماء قائد ہیں اور امام ہیں، اور امت مقتدی ہے، امت مقتدی ہے. علماء قائد ہیں، علماء مقتدا ہیں، امت مقتدی ہے. علماء اس لیے مقتدا ہیں کہ اصل علم امام ہے، اور سارے اعمال اور اقوال اور افعال وہ علم کے تابع ہیں. اس لیے ہم قدم قدم پر اقوال میں، افعال میں، اعمال میں، سب کہیں میں علماء کی رہبری اور ان کی طرف سے ملنے والی ہدایات کے سب پابند ہیں. یہ بنیادی بات ہے. اس لیے کہ علم سے ہٹ کر جہل اور ضلالت ہے. علم سے ہٹ کر جہل اور ضلالت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ہر بیان اور ہر قول اور ہر عمل میں یہ دیکھیں کہ علماء حق کیا فرماتے ہیں. صحابہ کرام اور خلفائے راشدین اس بارے میں سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے. اس بارے میں سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے. اس بارے میں سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے. وہ اپنے عمل کی قبولیت کی فکر عمل سے زیادہ کرتے تھے. میرا یہ قول و عمل علم کے مطابق ہے یا خلاف. میں نے ساری تمہید اس لیے عرض کی ہے کہ بسا اوقات بیانات میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہیں بھی